نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. اس باب کی جو آخری حدیث مبارکہ ہے اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے. اس پر اس کی جائیداد وغیرہ کو روک کر رکھتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے. اب یہاں پر تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. جیسے اس سے پہلے والی حدیث میں یہ مثال دی کہ مومن دوسرے مومن کے لیے مثل ایک عمارت کے ہے کہ عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. یہاں پر پہلی تشبیہ یہ دی کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے. اب آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آئینے کے سامنے آتا ہے تو آئینے میں اسے اپنا عکس نظر آتا ہے اور آئینہ اس کی اچھائی کو بھی دکھا دیتا ہے اس کی خامی کو بھی دکھا دیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن جب آئینے کے سامنے جاتا ہے تو اسے اپنی خامیاں نظر آتی ہیں, اپنے چہرے کے داغ دھبے نظر آتے ہیں, اپنے چہرے کا میل کچیل نظر آتا ہے. تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مثل آئینے کے ہے. اب وہ کس طرح سے آئینے کے ہے کہ جو آئینے کے اندر خوبی ہے وہ ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ آئینہ اس کی اچھائی کو بھی ظاہر کرتا ہے, اس کی برائی کو بھی ظاہر کرتا ہے, خرابی کو بھی ظاہر کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئینہ ایک کام اور بھی کرتا ہے. وہ یہ کام کرتا ہے کہ جب کوئی دوسرا اس آئینے کے سامنے آتا ہے تو آئینہ پہلے والے کی برائی کو ظاہر نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ پہلے والے کا چہرہ ایسا تھا, داغ دھبے تھے, یہ تھا وہ تھا, نہیں. اسی طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مثل آئینے کے ہے کہ وہ جب بھائی مسلمان سے ملاقات ہو, اگر ان کا آپس کے اندر اچھا برتاؤ ہے, اچھا معاملہ ہے, دلوں کے اندر ہمدردی ہے, خیرخواہی ہے, اس کا اثر ایک دوسرے پر منتقل ہوتا ہے. انسان کی جو عادات اور اخلاق ہوتی ہیں اس کا اثر دوسرے پر منتقل ضرور ہوتا ہے. اگر اس بھائی مسلمان کے برے اخلاق ہیں تو سامنے والے پر اس کے اثرات آئیں گے اور اسے ہونا چاہیے اپنے بھائی کے لیے خیرخواہ. اور اگر اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں اس اچھے اخلاق کا اثر دوسرے بھائی مسلمان پر بھی پڑے گا کیونکہ وہ اس کا آئینہ ہے نا. آئینے کے اندر جو ہے انسان کا عکس ہوتا ہے تو اس کا عکس اس کے اندر ہونا چاہیے, اس کا عکس اس کے اندر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جس طرح سے آئینہ ایک کا شکوہ دوسرے کے ساتھ نہیں کرتا, ایک کی خرابی کو دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرتا, اسی طرح بھائی مسلمان کے اندر کوئی خرابی دیکھے, انسان ہے نا, کوتاہیاں سب کے اندر ہوتی ہیں. کوئی آدمی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے, غلطیوں سے پاک نہیں ہے.
انبیاء ہیں معصوم ہیں، ملائکہ ہیں معصوم ہیں، لیکن انسانوں کے اندر تو خطا ہے۔ اگر کسی بھائی مسلمان کے اندر جو خطا دیکھے تو اسے اس پر رسوا نہیں کرنا چاہیے، اس کی خطا کو چھپانا چاہیے، اور اگر ظاہر کرنا ہو تو اپنے اسی بھائی مسلمان سے ظاہر کرے، یہ ہمدردی کا تقاضا ہے۔ اور کس طرح سے ظاہر کرے؟ کہ مجمع کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کہ بھائی تم تو یہ کام کرتے ہو، تمہارے اندر تو یہ خرابی ہے، ایسا نہیں، بلکہ تنہائی میں، خلوت میں، کہ بھائی دیکھو میں نے یہ محسوس کیا ہے، اگر آپ کے اندر یہ بات ہے تو آپ اس کو درست کر لو، اور اگر یہ بات آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر میری غلطی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس طرح سے اپنے بھائی مسلمان سے بات کرنی چاہیے کہ جس کے اندر کوئی حقارت کا پہلو نہ ہو، جس کے اندر کوئی نفرت کا پہلو نہ ہو، اور جس کے اندر اسے عار دلانا نہ ہو۔ آج ہم اگر کسی کو نصیحت کرتے ہیں، یا اس میں نفرت کا پہلو ہوتا ہے، یا حقارت کا پہلو ہوتا ہے، یا پھر دوسرے کو عار دلانا ہوتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسا کام کرتے ہو، اب یہ نصیحت نہیں ہے تو عار دلانا ہے، اور عار دلانے سے بہت بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو عار دلاتا ہے، اور ظاہر ہے کسی برائی کی وجہ سے دلاتا ہے، تو اگر اس نے توبہ نہ کی، اپنا معاملہ صاف نہ کیا، مرنے سے پہلے وہ خود اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو عار نہیں دلانی چاہیے، کیونکہ عار دلانے کا جو منشا ہے وہ حقارت ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا ہوتا ہے، اور اپنے کو اس سے افضل سمجھنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے حقارت کے ساتھ بات کرتا ہے کہ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ایسا کام کرتے ہو۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی کسی سے اگر نصیحت کرنی ہو نا، تو وہ ناصحانہ جو انداز ہے وہ انسان کو آنا چاہیے، اور وہ سیکھنا چاہیے کہ نصیحت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اسے کہنا چاہیے کہ بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہو، ماشاء اللہ آپ بڑی خوبیوں کے مالک ہو، آپ کے اندر فلاں خوبی بھی ہے، فلاں خوبی بھی ہے، بس ایک ایک چھوٹی سی خرابی ہے، آپ اس کو ذرا دیکھ لیجیے، تاکہ اس کی عزت نفس پامال نہ ہو۔ کیونکہ اصلاح جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، اصلاح تنقید کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آج اصلاح برائے اصلاح نہیں ہوتی، آج اصلاح برائے تنقید ہوتی ہے، کہ سامنے والے کو بھی ذلیل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خرابی کو دوسروں کے سامنے گاتے پھرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں، اور یہ جو بتانے والا ہے دوسروں کے سامنے جو گاتا پھر رہا ہے، یہ گویا کہ اپنے کو فرشتہ سمجھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، میں تو گویا کہ فرشتہ ہوں، اس لیے دوسروں کے عیب سب کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر دنیا میں اللہ نے اس کو رسوا کر دیا، اس کے عیب سے اللہ نے اپنی ستاریت کی چادر کو ہٹا دیا، پھر اس کے عیب کو کون چھپانے والا ہوگا؟ کون اس کی پردہ پوشی کرنے والا ہوگا؟ اگر اللہ نے اس کی پردہ دری کر دی تو اس کی پردہ پوشی کون کرے گا؟ اور پھر قیامت کے دن اللہ اسی کی پردہ پوشی کرے گا جو دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو یہاں لوگوں کو رسوا کرے گا اللہ یہاں بھی رسوا کرے گا، اللہ وہاں بھی رسوا کرے گا۔ اس لیے معاملہ جو ہے وہ بڑا نازک ہے۔ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ حسن ظن تو ہونا چاہیے، لیکن بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ خیر خواہی تو ہونی چاہیے، محبت تو ہونی چاہیے، لیکن نفرت اور عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی گنہگار بھی ہے، کسی برائی کے اندر بھی مبتلا ہے، تو اس کی ذات سے نفرت نہیں، اس کے فعل سے نفرت ہے۔ اس کے فعل کو برا کہا جائے گا، اس کی ذات کو برا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ انسان تو سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھائی اور برائی کس چیز سے آتی ہے؟ اچھائی اچھے فعل سے آتی ہے، برائی برے فعل سے آتی ہے۔ تو فعل کو برا کہنا چاہیے، فاعل کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور اس فعل کی مذمت کرنی چاہیے، اس برے فعل سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن فاعل سے نہیں، کیونکہ وہ تو جس گھڑی توبہ کرے گا وہ تو اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ تو اس لیے اپنے بھائی مسلمان کے لیے مثل آئینے کے ہونا چاہیے، یعنی ایک آئینے کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ خوبی انسان کے اندر بھی ہونی چاہیے، کہ آئینہ سب کے عیب کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرتا،
اس لیے اگر کسی کا عیب کوئی خامی نظر آ جائے تو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، اسے چھپا لے، اس کی پردہ پوشی کر لے۔ اور اگر بھلائی کا خیر خواہی کا انداز آتا ہو تو اسے تنہائی کے اندر کہہ دے، اور اگر وہ انداز نہیں آتا تو پھر غائبانہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، غائبانہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی خیر خواہی ہے، بہت بڑی بھلائی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے کوئی غائبانہ دعا کرے، بہت بڑی نیکی ہے۔ کیونکہ جتنی بھی قسم کی انسان دعائیں کرتا ہے، یا جتنے لوگ بھی دعا کرنے والے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اس میں سب سے پہلے جو دعا قبول ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو ایک بھائی مسلمان غائبانہ دوسرے بھائی مسلمان کے لیے کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ ایسے قبول کرتا ہے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی ہے اور یہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، یعنی اس کے خلوص میں کیا کلام ہو سکتا ہے، کتنی اس کے اندر للہیت ہے، خلوص ہے کہ یہ غائباً اپنے بھائی مسلمان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ سب سے پہلے اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر ناصحانہ انداز نہیں آتا، اس کے لیے حق میں دعائیں خیر کر دے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس برائی سے، بری عادت سے اس کو بچا لے، اس کے لیے دعا کر دو، لیکن اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ بھائی مومن مومن کا بھائی ہے، یعنی جتنے بھی مومن ہیں مسلمان آپس میں، انما المؤمنون اخوہ، کیا کہا اللہ نے کہ بھائی مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو پھر کسی بھی مسلمان سے وہی برتاؤ کرنا چاہیے، وہی سلوک کرنا چاہیے کہ جو اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کہ اگر کسی کو ہم غلطی کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں، برائی کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں، تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر وہ بات رکتی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے دو چار کو تو بتا دوں کہ ارے یہ آدمی اس کام کے اندر مبتلا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ اگر میرا سگا بھائی یہ کام کرتا تو میں کیا کرتا، اس برائی میں میرا سگا بھائی مبتلا ہوتا، میرا بیٹا مبتلا ہوتا، میں کیا کرتا؟ سب سے پہلے اس کے عیب کو چھپا لیتا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرتا، اسے رسوا نہ کرتا، اور پھر اسے محبت سے سمجھاتا کہ بھائی دیکھو یہ بری بات ہے، یہ بری عادت ہے، یہ بدنامی اور رسوائی والا کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس طرح بھی بن پڑتا اسے سمجھاتا، لیکن سب سے پہلا کام کیا کرتا کہ اس کی ستاری کرتا، اس کو چھپا لیتا۔ تو جیسے اپنے سگے بھائی کی، سگے بیٹے کی خرابی کو میں چھپاتا، تو یہ بھی تو میرا اسلامی بھائی ہے، یہ بھی تو میرا دینی بھائی ہے، تو پھر مجھے اس بھائی کا بھی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے پسند کرو۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری کسی خرابی کو کسی کے سامنے ذکر کرے، ہمارے عیب کو، ہماری خرابی کو، کیونکہ ہم عیب سے پاک تو نہیں ہیں، خرابیوں سے مبرہ تو نہیں ہیں، لیکن ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری خرابی کو کسی کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ تو جب اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں تو پھر دوسرے کے لیے اس بات کو پسند کیوں نہیں کرتے کہ دوسروں کو رسوا کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ معاشرے کے اندر آج غیبت عام ہے، جہاں دو بندے بیٹھے وہاں غیبت شروع ہو گئی، جہاں غیر کا ذکر شروع ہو گیا، کسی کی برائیاں شروع ہو گئی، غیبت عام ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس بھائی کو بھائی نہیں سمجھا جاتا، اسے غیر سمجھا جاتا ہے یا کوئی دشمن سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کی برائی ہم کرتے ہیں بیٹھ کر۔ اور غیبت کتنا خطرناک گناہ ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، مردار بھائی کا، انسان کا گوشت کھانا، آپ اندازہ لگائیے، اس سے اللہ نے قرآن کے اندر تشبیہ دی کہ یہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو یہ غیبت کا کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس لیے دل کے اندر یہ بات جما لینی چاہیے کہ بھائی مومن مومن کا بھائی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ برتاؤ جو ہے اپنے بھائیوں والا کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمائی کہ پھر اس کے اندر خیر خواہی کو بیان فرمایا کہ اس پر اس کی جائیداد وغیرہ کو روک کر رکھتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی جب ایک مومن مومن کا بھائی ہے
تو پھر اس کی کوئی جائیداد ہے، اس کی کوئی کاروبار ہے، اس کی کوئی اور چیز ہے، اس کی کوئی زمین ہے، اس کی عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرتا ہے، جیسے اپنے سگے بھائی کی کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو یہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن آج تو نفسا نفسی کا زمانہ ہے، نفسا نفسی کا زمانہ ہے۔ آج تو انسان بجائے کسی کی چیز کی حفاظت کرنے کے، آج اس پر نظریں گاڑ کر بیٹھا ہوتا ہے کہ کب میرا داؤ چلے، کب میرا وار لگے اور میں اس کی چیز کو ہڑپ کر جاؤں، ہڑپ کر جاؤں۔ اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ بھائی جو ہے یہ تو ابھی سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوا ہے اور وہاں سے اس کو پینشن بھی ملی ہے 40-50 لاکھ روپے، آ گیا دوست کی گاڑی لگا لی، دوست کی، اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں اور دعوتیں بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، پھر کچھ سبز باغ دکھانا شروع کیے، پیسہ نکلوا لیا، پیسہ نکلوا لیا۔ اب اس بیچارے کی ساری زندگی کی جمع پونجی وہی لے اڑا، اور جب تک وہ پیسہ اس کے پاس تھا تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں تھی، اب جب پیسہ اس کے پاس آ گیا کہ جی فلاں کاروبار میں لگائیں گے، فلاں زمین خریدیں گے، فلاں پلاٹ کے اندر لگائیں گے، کتنا نفع ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جب پیسہ اس کے پاس چلا گیا اب اس کے بعد تیور بدل گئے، تیور بدل گئے، اب پہچانتا بھی نہیں۔ تو ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی کھو دی۔ اس لیے کبھی کسی کے دھوکے کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اور آج کا زمانہ اتنا نفسا نفسی کا زمانہ ہے کہ آج اپنا پیسہ، اپنی جائیداد، اپنی زمین اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ آج تو اتنی لوگوں کی نیتوں میں فساد آ چکا ہے، آپ ذرا کسی کو کاروبار کے لیے پیسہ تو دے دیں، بس مال مفت دلی بے رحم آپ کا پیسہ اڑا دے گا، پھر آپ کو حساب بھی نہیں دے گا۔ ارے بھائی حساب تو دے دو، حساب بھی نہیں دے گا۔ کتنی بدنیتی ہے کہ ایک صاحب نے کسی کی مدد کی کہ اچھا بھائی چلو پیسے کاروبار میں لگا دو، جو نفع ہوگا آدھا آدھا، تو کچھ عرصہ گزرا تو حساب بھی نہ دیا، اور پھر اس کے بعد جب حساب مانگا تو کہا نقصان ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو بھائی کاروبار ہے، کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ اس نقصان کا حساب دے دو، اگر میری طرف کوئی نقصان بھی آتا ہے تو وہ میں نقصان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ کاروبار ہے نا، تو مجھے کم از کم حساب تو دے دو۔ لیکن اس نقصان کا حساب بھی نہ دیا، آپ اندازہ لگائیے۔ اس لیے آج کا زمانہ تو بڑا نازک زمانہ ہے۔ پہلا زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ دوسرے کی مکان کی، جائیداد کی، زمین کی، عزت آبرو کی حفاظت کرتے تھے۔ گاؤں کی بیٹی سب کی بیٹی سمجھی جاتی تھی، اور ماؤں کا تقدس اسی طرح سے کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کی ماں ہے تو بھائی ہماری بھی ماں ہے، اس نظر سے، احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن آج اس کی جگہ حرص و ہوس آ گیا۔ آج تو بہن بیٹیوں کی آبرو محفوظ نہیں رہی، زمین اور جائیداد تو بعد کی چیز ہے۔ اتنا انسان کے اندر ہوس آ گیا کہ عدم موجودگی کے اندر آپ دیکھ لیں، اس وقت بھی پاکستان کے اندر ہزاروں اس قسم کے کیس موجود ہیں کہ جو پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور وہ وہاں پر محنت کر کے، مزدوری کر کے کماتے ہیں، اور پھر پاکستان میں وہ کوئی زمین کا ٹکڑا لے لیتے ہیں، کوئی پلاٹ کسی سوسائٹی میں لے لیتے ہیں، چلو بھائی اپن میں وطن جائیں گے، گھر بنا لیں گے، آرام سے رہیں گے، بچے جو ہے سکون کی حالت میں رہیں گے۔ بس کسی کو پتہ چلتا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ باہر ہے، پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اور ایک نہیں ہزارہا واقعات ہیں۔ اور ہمارا عدالتی نظام اتنا ناقص ہے کہ جو مقدمہ عدالت کے اندر گیا، اب 10-20 سال کی گارنٹی نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اسلامی قانون ہونا چاہیے، اور قاضی کورٹس ہونی چاہیے، قاضی عدالتیں ہونی چاہیے کہ اسی وقت گواہی لی جائے اور اسی وقت فیصلہ کیا جائے۔ آج افغانستان کے اندر امن و امان کیوں ہے؟ کیوں شرعی عدالتیں موجود ہیں، اسی وقت فیصلہ ہوتا ہے، جزا اور سزا کا نظام قائم ہے، اور اگر جزا سزا کا اسلامی نظام قائم کر دیا جائے، ملک سے جرائم ختم ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیں ابھی ہنگامے ہوئے نا، ابھی 2-4 دن پہلے اربوں روپے کا نقصان کر دیا گیا، گاڑیاں جلا دی گئی، پراپرٹیوں کو آگ لگا دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے،
ارے بھائی وہ بھی تو آخر کس کا پیسہ تھا، وہ کس کی چیزیں تھی؟ وہ تو ملک کا جو سرمایہ ہوتا ہے، ملک کا جو اثاثہ ہوتا ہے، وہ تو پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اس کا مالک کوئی ایک ادارہ نہیں ہوتا، کوئی ایک افسر نہیں ہوتا، وہ تو پوری قوم کا اثاثہ ہے، اور اس کو آگ لگا دی اور لوٹ مار کر لی۔ اب ذہنیت کی گراوٹ کو دیکھیے، پستی کو دیکھیے، تو چیزیں چوری کر کر کے لے جا رہے ہیں۔ اب اندازہ تو لگائیے، اور کون ہے؟ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگریزی پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر یہ مدارس والوں کو بدنام کرتے ہیں۔ کبھی مدارس والوں نے بھی یہ کام کیا؟ جتنا یہ کام کرتے ہیں یہ کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے کرتے ہیں۔ اور آپ اس سارے واقعات کے اندر دیکھ لیجئے، وہ سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے، آج وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ سب کچھ کرنے والے کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا یہ کالج اور یونیورسٹیاں کیا یہ تعلیم دے رہی ہیں کہ دہشت گردی کرو، جلاؤ گھیراؤ کرو؟ مدارس کے اندر تو امن اور سلامتی کی تعلیم دی جاتی ہے، اخلاق اور کردار کو بنایا جاتا ہے، وہاں پر کسی کی عزت آبرو کا تحفظ سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ ملک اور ملت کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ لوٹ مار سکھائی جاتی ہے۔ یہ جتنے بیوروکریٹ ہیں، جتنے یہ وزراء اور سفراء ہیں، جتنے یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، یہ سب کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں نا، اور ساری لوٹ مار یہی کرتے ہیں، ساری لوٹ مار یہی کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک کرپٹ ٹولہ وہاں سے پیدا ہو رہا ہے، جو پڑھ لکھ کر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ہے، یہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت پہلے سے زیادہ کرپٹ آتی ہے، پہلے سے زیادہ بدعنوان آتی ہے، پھر لوگ پچھلوں کو بھول جاتے ہیں، اگلے آنے والے اتنے بدعنوان ہوتے ہیں کہ نام لے کر آتے ہیں کہ جی ہم تو انصاف دیں گے، کرپشن کو ختم کریں گے، اور سب سے زیادہ کرپشن وہی کر کے جاتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ اگر اسلامی نظام ہو، جزا و سزا کا نظام ہو، اور فوری طور پر سزائیں سنائی جائیں، پولیس کے نظام کو اگر مضبوط کیا جائے، تو ملک تو چند مہینوں کے اندر سیدھا ہو سکتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن کس لیے وہ بے خوف ہیں؟ کہ انہیں سیاسی پارٹیوں کے شیلٹر حاصل ہے، وہ پناہ گاہیں انہیں حاصل ہیں، پتہ ہے کہ پیچھے سیاسی جماعت ہے نا، بس وہ چھڑوا لے گی، جو مرضی چل کرو۔ اربوں روپے کا نقصان چند دن کے اندر، 2-3 دن کے اندر اربوں روپے کا نقصان ہوا، معیشت کا، تجارت کا، اکانومی کا، ٹیکس کا، ہر چیز کے اندر تباہی آ گئی، پہلے ہی ملک گراوٹ کا شکار ہے۔ تو بھائی ہمیں اسلامی تقاضوں کے بارے میں جو ہے نا سوچنا چاہیے، اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے لیے مثل آئینے کے ہیں، اور اس کی خیر خواہی اور اس کی محبت اور اس کی ہمدردی دل میں ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ بھائی مسلمان موجود بھی نہیں ہے، اس کی غائبانہ حالت کے اندر بھی اس کی جگہ کی، اس کی عزت آبرو کی، اس کے گھر بار کی، اس کی جائیداد کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ ایمان کہاں ہے، پھر اپنے اندر اسے ایمان تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك
واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ بھائی مسلمان کی ہمدردی خیر خواہی یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ حسن زن رکھنے والا بنا، سوء زن سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی جان و مال کا تحفظ کرنے والا بنا، عزت آبرو کا تحفظ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہر بدعنوانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری قوم کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے، یا اللہ جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ سے، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور اختلاف پھیلانا چاہے، یا اللہ جو فساد فی الارض کا سبب بنے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے بے نام و نشان فرما، ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا، بے نقاب فرما۔ یا اللہ انہیں نشان عبرت بنا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی تائید و نصرت کو شامل حال فرما۔ یا اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں نعمتیں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں، یا اللہ نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ اپنی تائید کو، نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما۔ یا اللہ دارالقرآن کا قیام بھی آسان فرما۔ یا اللہ یہاں سے قرآن کے، دین کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما،
اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر رکاوٹ سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ جس طرح بھی خدمت کرنے والے، یا اللہ تو اپنے پاس سے بہترین جزا عطا فرما، دنیا میں آخرت میں یا اللہ بہترین جزا عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ آباد فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔